أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما صدق الله العظيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو مختلف انعامات یاد دلائے۔ اب انعامات یاد دلانے سے مقصود یہ ہے کہ جو انعامات کرتا ہے اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اب اللہ رب العزت کا شکریہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی اطاعت کرنا، یہ شکریہ ہے۔ اس طرح ایک جگہ ذکر فرمایا نا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اگر یہ بستی والے ایمان اور تقوی اختیار کر لیں، ہم ضرور ضرور ان کے لیے زمین و آسمان کی برکتوں کو کھول دیں۔ آسمان سے بھی ان کی دی برکتوں کا نزول کریں اور زمین سے بھی برکتوں کا نزول کریں۔ اور ایک جگہ ذکر فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر ادا کرو گے تمہارے لیے ہم نعمت کو بڑھا دیں گے، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ رب العزت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جس طرح ایک بستی کا حال بیان کیا، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان، اللہ ایک بستی کا حال بیان کرتے ہیں۔ کانت آمنتن، امن میں تھے، مطمئنتن، مطمئن تھے، یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان، ہر طرف سے رزق کی فراوانی آتی۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی ناشکری کی، انعامات کی ناشکری کی۔ اب کفران نعمت سے کیا ہوا؟ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، اللہ رب العزت نے خوف اور بھوک کا لباس اوڑھ دیا۔ اب جو بندہ شکر کرتا ہے نا جی، شکر سے اللہ رب العزت اس کے لیے اس نعمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ شکر بہت بڑی صفت ہے، شکر بہت بڑی صفت ہے۔ اللہ رب العزت جس کو شکر کی نعمت عطا فرما دے، شکر کی صفت عطا فرما دے، یہ بہت بڑی صفت ہے۔ جس طرح پہلے بھی آپ سے ایک حدیث مبارکہ ذکر کی، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا نا، وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں۔ تو ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو، چونکہ مخاطبین جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے وہ جو یہود تھے وہ تھے، تو اسی لیے ان سے ذکر فرمایا کہ تمہارے آباء و اجداد پر میں نے فلاں فلاں انعامات کیے۔ اب ان انعامات کی تفصیل ہے، کون کون سے انعام کیا، اب آج کے سبق کے اندر ذکر فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی۔ فرعونیوں سے نجات، کیونکہ فرعونی جو تھے نا، فرعون اور فرعونی جو تھے، فرعون کی جو یعنی قبیلے والے تھے یا فرعون کے تابعدار جو تھے، وہ ان پر بنی اسرائیل والوں پر انتہائی ظلم کرتے تھے، انتہائی ظلم کرتے تھے۔ اب اس کی مختلف صورتیں تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ فرعون کو کسی بتانے والے نے بتایا، یعنی نجومی ہو یا جو بھی ہو، اس نے بتایا کہ تمہاری سلطنت کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوگا، ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا، تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت تو کرنی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت بھی کرنی تھی اور تربیت بھی کرنی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت بھی کی اور تربیت بھی کی، اور فرعون کے گھر میں کی۔ اللہ نے کر کے دکھایا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ نے یہ کر کے دکھایا کہ جو شخص اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے کئی ہزار بچوں کو شہید کروایا، کئی ہزار بچوں کو ناحق قتل، اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے ناحق قتل کروایا، کئی ہزار بچوں کو شہید کیا، کئی ہزار بچوں کو۔ اب اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ دکھائی،
اسی کے گھر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت بھی کی اور پال کر بھی دکھایا. ہاں، موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت بھی کی، پال کر بھی دکھایا اللہ رب العزت نے. جس طرح یہاں پر دیکھو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بری طرح عذاب دیا کرتے تھے، بری طرح عذاب دیا کرتے تھے، تکلیف دیتے تھے. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے. اب لڑکیوں سے تو ان کو کوئی واسطہ نہیں تھا نا، کیونکہ نجومی نے تو اس سے یہ کہا تھا کہ وہ جو بچہ پیدا ہوگا نا، لڑکا پیدا ہوگا، وہ تمہاری سلطنت کو ختم کرے گا. اب ایک تو یہ ہے کہ اس نے مسلسل یعنی بچوں کو شہید کیا، کئی سال شہید کیا 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 کیا. پھر اس کے بعد اس نے یہ سوچا کہ اگر یہ لڑکے ختم ہو جائیں گے تو ہمارے یعنی خدمت کون کرے گا؟ نوجوان یعنی لڑکی میں تو اتنی طاقت نہیں ہوتی نا خدمت کی. لڑکے خدمت کرتے ہیں، تو اگر یہ لڑکے یعنی جو اگر یہ ختم ہو جائیں گے تو خدمت کون کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالی اور اس نے کیا کیا کہ 1 سال پھر لڑکوں کو زندہ چھوڑا، 1 سال جو پیدا ہوتے تھے 1 سال ان کو زندہ چھوڑا، دوسرے سال پھر قتل کیا، اس نے شہید کیا لڑکوں کو. تو اس طرح اللہ رب العزت نے اپنی قدرت یہ دکھائی، جس سال اس نے یعنی قتل کرنے کا سال تھا، بچوں کو لڑکوں کو قتل کرنے کا سال تھا، اس سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو تھی، ان کے دل کے اندر اللہ رب العزت نے یہ الہام کیا کہ اس کو ایک یعنی بکسا سا بنا کر اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو رکھ دیا، اور اللہ رب العزت نے یہ دل کے اندر الہام کیا کہ اس کو پانی کے اندر چھوڑ دیں. اب دیکھیں جی، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر فرعون جو ہے وہ بچوں کو قتل کر رہا ہے، شہید کر رہا ہے، بچوں کو شہید کر رہا ہے. یہاں پر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کے اندر ڈال دیا کہ اس کو جو بھی بکسا وغیرہ بنائے ہے اس کو پانی کے اندر چھوڑ دو. اب دیکھیں وہ بھی موت ہے، وہ بھی موت ہے. ماں نے چھوڑ دیا، اللہ رب العزت نے دل کے اندر الہام کیا، ماں نے چھوڑ دیا. اب اللہ رب العزت نے حفاظت کیسے کی کہ وہ جو پانی جو گزرتا تھا وہ فرعون کے دربار سے ہو کر گزرتا تھا. اب جو فرعون کی جو باندیاں وغیرہ تھی انہوں نے اٹھا لیا، وہ جب اس کو کھولا دیکھا تو اس کے اندر بچہ تھا. اب فرعون کی جو بیوی تھی اس نے جب دیکھا کہ یہ تو بچہ ہے تو کہا فرعون سے کہ اس کو تو ہم پالیں گے، اس کو ہم پالیں گے. اب فرعون کے دل کے اندر یہ کھٹکا تو اللہ نے ڈالا، ہو سکتا ہے یہی بچہ نہ ہو، یہی بچہ نہ ہو. لیکن بیوی کے کہنے پر فرعون نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کی پرورش شروع ہو گئی. اللہ رب العزت نے ایک نظام چلانا تھا، ایک نظام چلایا اللہ رب العزت نے. موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی فرعون کے گھر میں کی. تو فرمایا کہ تمہارے اوپر امتحان کیا تھا بنی اسرائیل والوں، تمہارے اوپر امتحان یہ تھا کہ جو فرعون اور فرعونی تھے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے. ہاں، لڑکیوں کے ساتھ تو ان کو کام نہیں تھا. لڑکیوں کو تو یعنی وہ تو لڑکوں کو قتل کر رہے تھے نا، لڑکوں کو شہید کر رہے تھے، قتل کر رہے تھے. تو اس لیے فرمایا وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہاری رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی، بڑی آزمائش تھی. تو لڑکیوں سے تو خدمت لینی تھی، لڑکیوں سے بھی خدمت لیتے تھے، لیکن پھر اس کے بعد 1 سال وہ لڑکوں کو زندہ چھوڑا، 1 سال وہ لڑکوں کو قتل کروائے، شہید کروایا. ہاں، تو بنی اسرائیل کو یہ انعام یاد دلایا کہ جب ہم نے فرعون اور فرعونیوں سے تم لوگوں کو نجات عطا فرمائی، میری اس نعمت کو یاد کرا. اب جب اس نعمت کو یاد کروایا، مقصود کیا تھا اس نعمت کو یاد کروانے سے؟ کہ میرا شکر ادا کرو، میری عبادت کرو، میری نافرمانی نہیں کرنی. ہاں، اب انعامات جس طرح حضرت مولانا عبداللہ درخواست رحم اللہ کا وہ قول ذکر کیا تھا نا پہلے آپ سے کہ جس کا کھائیے اس کا گائیے، جو اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، جو اللہ ہمیں پلا رہا ہے، اب اس کے بولوں کو بولنا ہے، اس کے ساتھ ایک تعلق بنانا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو اللہ کے ساتھ ایک تعلق بنانا ہے. ہاں، کہ جب اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے گا پھر ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات عالی کے ساتھ ایک تعلق نصیب فرمائے. ہاں،
جو کہا سن اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی، قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی، اور آگے بھی قرآن کو صحیح طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔